اللہ نے ان تمام کو کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ضرور کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ یہ امام حسین کی کرامت ہے، یہ امام حسین کی کیا ہے؟ کرامت ہے۔ کیا بھئی کوئی کسی طرح پلیت مرا جہنم کو، کوئی کسی طرح جہنم کو واصل ہوا؟ تو شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں ایک شخص امام علی مقام کے قتل میں، شہید ہونے میں فقط اس پارٹی کی طرف سے حاضر تھا، نہ اس نے کہا نہ کیا، وہ اندھا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ امام حسین کی کرامت لکھ رہے ہیں شہید ہونے کے بعد کی۔ لکھنے والا کون ہے؟ دیوبندیوں کے بہت بڑے پیر و مرشد، بہت بڑے امام شیخ اشرف علی تھانوی۔ کیا لکھتا ہے؟ ایک شخص کیا ہو گیا؟ اندھا ہو گیا۔ تو کسی نے پوچھا اندھے ہونے کا سبب کیا ہے؟ غور کرنا، اندھے ہونے کا، ابھی تو رسول اللہ کے سامنے ہے صحابہ، اب بات مدینے سے ہے، سینکڑوں کلومیٹر دور کوفہ کے شہر کی ہو رہی ہے۔ اندھے سے پوچھا جاتا ہے ارے نبی نے تو کب سے کیسے نبی نہ ہوا؟ شیخ اشرف تھانوی لکھتے ہیں اس نے کہا میں نے ایک رات، کیونکہ یزیدی پارٹی کا یہ فرد تھا، خواب میں دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار علیہ السلام نے اپنی دونوں آستینوں کو چڑھایا ہوا ہے۔ اس حالت میں خواب میں آتے ہیں دونوں آستینوں کو چڑھایا ہوا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں میں کئی تلواریں دیکھ رہا ہوں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے میں نے دیکھا کہ کسی کو قتل کیا گیا۔ کسی کو کیا کیا گیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سب پہ لعنت بھیجی کہ جنہوں نے میرے نواسے کے ساتھ یہ کام کیا، میں ان سب پہ کیا بھیجتا ہوں؟ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ کہنے لگا، پھر رسول اللہ نے فرمایا حتیٰ کہ جس نے صرف یزیدیوں کی تعداد کو بڑھایا، صرف ان کے ساتھ چلا آیا، رسول کریم نے فرمایا میں ان پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، میں ان پہ بھی، ان کو بھی سرکار نے برا فرمایا، برا کہا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے میں نے دیکھا امام حسین کے خون سے رسول اللہ نے سرمے کی ایک سلائی کو جس طرح سرمے سے ڈال کے نکالا جاتا ہے، رسول اللہ نے امام علی مقام کے خون میں ڈالا، پھر اس کو نکالا اور میری آنکھوں میں لگا دیا، لوگوں میں اسی وقت سے اندھا ہو چکا ہوں، میں اسی وقت سے کیا ہو چکا ہوں؟ یہ لکھتا ہے یہ امام علی مقام کی کرامت ہے بعد از پردہ فرمانے کے، بعد از پردہ فرمانے کے۔ اور کرامت کا ظہور کن کے ہاتھوں ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، آپ کے پردہ فرمانے سے 51 سال بعد میں واقعہ کربلا ہوتا ہے، ایک پلیت صرف یزیدی گروپ کے ساتھ چلا آتا ہے، رسول اللہ نے اس کو بھی چن کے نبینا کر دیا۔ معلوم ہوا سرکار یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سرکار وہی عقیدہ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے جو ہمارا ہے کہ نبی سے کوئی چیز بھی ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے اور پردہ فرمانے کے بعد پوری کائنات میں کوئی ذرا بھی رسول اللہ سے چھپا ہوا، تبھی تو جا کے سلائی اس کو پہنائی، کسی اور کو کیوں نہیں پہنا دی؟ کسی اور پہ لعنت کیوں نہیں بھیجی؟ اسی بے ایمان کو جو صرف یزیدیوں کے ساتھ چل کے آیا، جو صرف یزیدیوں کے ساتھ چل کے آیا۔ تیسری کرامت شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں ایک شخص صحابہ میں حضرت سیدنا خارجہ بن زید، حضرت سیدنا خارجہ بن رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے راستوں پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے، اچانک گرے اور انتقال ہو گیا۔ صحابہ میں اچانک وفات بہت کم لوگوں کی ہوئی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اسی لیے بعض روایات میں اچانک موت سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ پھر کوئی وصیت نہیں کر پاتا۔ اچانک موت جب آئے تو بندہ کوئی وصیت، کوئی جو گھر والوں کو کہنا ہوتا ہے، دوستوں کو، وہ بیچارہ کہہ سکتا۔ صحابہ میں ایسی موت بہت کم لوگوں کو آئی، اکثر کی جو موت تھی وہ آہستہ آہستہ، گویا کہ وہ اپنی مرضی سے جا رہے تھے، گویا کہ وہ اپنی
مرضی سے ہی جا رہے تھے، وصیتیں کر کے جو جو کہنا تھا سب کچھ. ان کا انتقال ہو گیا اچانک، کفن دے دیا گیا. اب بعض لوگوں کو شک ہو گیا کہ یہ کہیں زندہ تو نہیں، کیونکہ اچانک موت بہت کم لوگوں کی ہوتی تھی اور کوئی ایسا ڈاکٹری نظام بھی اس وقت نہیں تھا جو آج کل جدید میڈیکل سائنس نے جتنی ترقی کی ہے اللہ کی عطا سے. تو لوگوں کو شک ہو گیا کہ یہ کہیں زندہ نہ ہوں، بے ہوشی کے عالم میں نہ ہوں، اس لیے ان کے دفن کرنے میں قدرے انہوں نے دیر لگا دی. حالانکہ وہاں تو دفن کے لیے اتنا ٹائم لگتا. بندہ وفات پا گیا، ایک کو بھیجا غسل کو پروگرام، دوسرے کو بھیجا قبر کی طرف. جب یہ دونوں صورتیں تیار، اللہ اکبر جنازہ پڑھا کے ان کو سپرد کر دیتے تھے. اس محلے میں وفات ہوئی، اگلے محلے کے رشتہ دار ابھی نہیں آئے ہوتے تھے، بندہ قبر میں پہنچ جاتا تھا. وہ تو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق جلدی دفن کر دیا کرتے تھے. اب دیر اس لیے ہو گئی، جب مغرب اور عشاء کا درمیانی ٹائم ہوا، یہ سرکار کا غلام ہے. کون ہے؟ سرکار کا غلام. اشرف علی تھانوی لکھتا ہے لوگوں نے ایک آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. غور کیا تو کفن کے نیچے سے آواز آ رہی ہے. کفن کے نیچے سے شیخ اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ اللہ والے تو مرنے کے بعد بھی گفتگو کر لیا کرتے ہیں. اس کے تحت اس کرامت کو لے آیا ہے، اس کے تحت اس کرامت کو نقل کیا. خاموش ہو جاؤ. غور کیا تو آواز کہاں سے؟ کفن کے نیچے سے آ رہی تھی. کہنے لگے آپ کے چہرہ مقدس سے کپڑا ہٹایا گیا. تو وہ کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. سرکار خاتم میرے بھائی عاشق تھے، کوئی عام بندہ تو نہیں تھا. بھلے مر گئے، زبان سے صرف مصطفیٰ کریم کی شان ہی نکل رہی ہے. غور کریں، عاشق ہوں تو ایسے ہوں. سرکار کیا ہے؟ خاتم آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ پہلی کتاب میں پھر کہا سچ فرمایا، سچ فرمایا. یہ سارا مردہ کلام کر رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں یہ ہے رسول اللہ، جس بات کے لیے میں اس کو لے آیا. حالانکہ سرکار تو دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور یہ کہہ رہے یہ ہے رسول اللہ. اور گھر والے دیکھتے ہیں اتنا کلام کرنے کے بعد پھر خاموشی. جب ان کو یقین آیا کہ یہ تو اسی وقت سے ہی دنیا سے چلے گئے، پھر ان کو انہوں نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. اب یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں. نمبر ایک، اشرف علی تھانوی لکھتا ہے اللہ والے تو مرنے کے بعد بھی چاہیں تو کلام کر سکتے ہیں. چاہیں تو، یہ بات ثابت کی اس نے کہ اللہ کا ولی چاہے تو مرنے کے بعد زندوں سے کلام. نمبر دو، اگر رسول اللہ کسی اپنے غلام کے مرنے پہ تشریف لے آئیں تو تشریف لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے یہ ہے رسول اللہ، یہ ہے رسول اللہ. آخری کلمات یہاں ختم کیے اور پھر اسی حالت میں، اور پھر اسی سرکار ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے یا مرنے کے بالکل قریب قریب سرکار تشریف لے آئے. اور الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ سرکار جس غلام کو چاہیں نزاع کے وقت اپنا دیدار عطا فرما دیں، نزاع کے وقت اپنا دیدار عطا فرما دیں. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ صفحہ نمبر 65 پہ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی کرامت لے آئے. جلال الدین بصری دمشقی نے یہ ساری گفتگو کی جس کو ہم نتیجتاً آپ تک پہنچا رہے ہیں. ایک اللہ کا ولی حضرت سیدنا سعد بن عبادہ کی قبر پہ پہنچتے ہیں اور پھر خیال ہی خیالات میں غور کرنا، دل ہی دل میں سوچنے لگتے ہیں پتہ نہیں یہی قبر جس صاحب کی قبر میں میں آیا ہوں حضرت سعد بن عبادہ کی ہے بھی صحیح کہ نہیں. تلفظ نہیں ادا کیے، کھڑے قبر پہ ہیں.
दिल ही दिल में सोचते हैं। लिखने वाला कौन है? अशरफ अली जी। कब्र वाले मुर्दे हैं, मुर्दे हूं तो फिर दिल के हालात कैसे जान लेते हैं? सुनो, कहता मैं दिल ही दिल में कह रहा था कि पता नहीं ये कब्र जिसमें मैं आया हूं ये साद बिन उबादा की है, किसी और की तो नहीं। कहते अचानक मुझे ऊंघ आ गई, अचानक मुझे ख्वाब में क्या देखता हूं, कब्र फटती है, एक शख्स कब्र से निकलता है और कहता हाँ हाँ मैं ही साद बिन उबादा हूं, हाँ हाँ मैं ही साद बिन। मेरे भाई गौर कर, ये सारी शान रसूलुल्लाह के गुलामों की मानी जा रही है कि दिल का ख्याल है और बताने वाला वो है जो कब्र के अंदर है। अगर रसूलुल्लाह के गुलाम कब्र में तशरीफ रखने के बावजूद आने वालों के दिल के ख्यालात को जान लेते हैं तो क्या ख्याल है पाकिस्तान में बैठे हुए किसी मुस्लिम के दिल के ख्याल को मुस्तफा करीम नहीं जानते? अभी आगे आप सुनेंगे हजारों किलोमीटर दूर की खबरें अशरफ अली थानवी ने लिखा है, अल्लाह के वलियों ने अता फरमाई है। आगे आप सुनेंगे जो मैंने इब्तिदान तमहीद के अंदर अपने अकायद अर्ज किए थे वो सारे इस किताब के अंदर मौजूद हैं, लेकिन साबित किन के लिए किया गया? अल्लाह के। जब वली के लिए साबित है तो इमाम अल अंबिया के लिए क्यों नहीं साबित? हालांकि वली बनता ही तब है जब रसूलुल्लाह का सच्चा कोई गुलाम बन जाता है, जब आपकी शरीयत में कुछ चलता है फिर विलायत की तरफ उसका कदम बढ़ता है। जो आपके तरीके पे चलने वालों को यह शान हो हजारों किलोमीटर दूर जो कुछ हो रहा है वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, तो क्या ख्याल है जिनकी शरीयत पे चल के जिनके तरीके को अपना के ये रुतबा बंदे को मिल जाए तो जिनके तरीके पे चल के ये रुतबा मिलता है उस जात की अपनी शान का क्या आदम होगा? ये साद बिन उबादा है। क्या फरमाया? ये साद बिन फरमाया तू किसी गलत कब्र पे नहीं आया, तू जो सही जो सोच के आया ये वही है, जो तू सोच के आया ये वही है। सफा नंबर 98 पे लिखते हैं अशरफ अली थानवी जमालुल औलिया में, ये वो करामत है सैयदना शहनशाह अदालत इमामुल मशारिक वल मगारिब हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अशरफ अली थानवी लिखते हैं हमारे पास बहुत सारी हदीसें हैं इन बातों पर, लेकिन हम चाहते हैं जो आज अल्लाह के वलियों के लिए अशरफ थानवी ने साबित किया, आज उन्हीं बातों को नबी की जात से नफी करने की कोशिश की जा रही है और इनके मानने वाले करते हैं। हम तो उन अपने कौमी भाइयों को अपील कर रहे हैं कि गौर करो, जो चीजें तुम नबी के लिए नहीं मानते, तुम्हारे मसलक की बुनियाद जहां से चलती है, अशरफ थानवी ने तो वो रसूलुल्लाह के गुलामों के लिए मान ली थी। रसूलुल्लाह के कहते हैं सरकार फारूक आज़म खलीफा सानी मदीना मुनव्वरा में, कहां है? मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ पे तशरीफ ले आते हैं। उधर फारस में आपने फौज भेजी हुई है, हजरत सारिया रज़ियल्लाहु अन्हा उस फौज के सिपह सालार मदीने में बैठे मस्जिद नबवी के अंदर है, सहाबा का मजमा लगा हुआ है। अशरफ अली थानवी लिखता है लोगों गौर करना कितने दूर बैठे, कहां फारिस कहां मदीना, और कोई इंटरनेट का दौर भी नहीं था। आज से 1400 साल पहले की गुफ्तगू की जा रही है, उस वक्त कोई मोबाइल का दौर भी नहीं था। मेरे भाई गौर करना, फारूक आजम यहां खुतबा देते देते एक जुमला जो खुतबे से मुतल्का नहीं है बोलते हैं, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हो, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जबल की तरफ मुतवज्जे हो। सहाबा में एक सहाबी मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तजा को कहते हैं या अली ये क्या है, या अली, क्योंकि वो जानता था ना कोई पहुंचे ना पहुंचे अली तो वहां पहुंचा हुआ है, तभी पूछा या अली ये क्या है। आपने फरमाया छोड़ो, ये वो बंदा है जो चाहे उसको कर्ज गुजरता है, जो इसके जी में आ जाए, अल्लाह ने इतनी शान दी उसको कर गुजरता है। ये जो कर रहे हैं इस्लाम के हक में यही बेहतर है, इनको करने दो।
ان کو پھر جب بات کھلی مدینے سے بیٹھ کے آواز بھی پہنچ رہی ہے فارس کے شہر تک، ملک کے فارس تک، مدینے میں بیٹھ کے نگاہ بھی فاروق اعظم کی پہنچ رہی ہے۔ میرے بھائی کبھی تو نے غور کیا ہے یہ فاروق اعظم کس طرح اس درجے تک پہنچے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر کر کے پہنچے ہیں۔ خود فرمایا کرتے تھے جب حکمران بنے، اے عمر تجھے کون جانتا تھا، تو خطاب جنہیں اپنے باپ کے اونٹ چرانے والا ہے، آج پوری سلطنت اسلامیہ پہ تیری حکمرانی چلتی ہے۔ کہا کرتے تھے اے حسنین کریمین یہ سارا کرم تمہارے نانے کا ہے، یہ سارا کرم تمہارے نانے کا ہے۔ حسنین کریمین کو خطاب کرتے ہوئے فرما دیا کرتے تھے سرکار کے وسیلے سے جن کی نگاہیں سینکڑوں کلومیٹر دور تک سفر کر رہی ہے، سرکار کے توسل اور غلامی کی وجہ سے جن کی نگاہیں مدینے میں بیٹھ کے ملک فارس تک پہنچ رہی ہے، مدینے میں بیٹھ کے جن کی آواز فارس کے فوجی سن رہے ہیں، میرے بھائی یہ تو غلام کی شان ہے۔ جس آقا سے ان کو فیض ملا ہے مصطفیٰ کریم کی شان کیا ہوگی؟ تم کسی حدیث کو نہ مانو، کم از کم جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی ہی کی مان لو، یہ تو تمہارے گھر کی گواہی ہے، یہ تو تمہارے اور ایک اللہ کے ولی کے لیے، کیونکہ جناب فاروق اعظم نبی نہیں ہے، فاروق اعظم نبی اور کائنات کے سارے اولیاء ایک طرف اولین و آخرین جمع ہو جائیں، کسی صورت میں بھی غوث کتب ابدال سارے کسی نبی کی شان تک یہ سارے نہیں پہنچ سکتے، اور جس نبی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو سارے نبیوں کے بھی امام ہیں، وہ تو سارے نبیوں کے بھی امام ہیں۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی کرامت محمد الباقر رضی اللہ عنہ، شیخ اشرف علی تھانوی صفحہ نمبر 111 جمال الاولیاء پہ لکھتے ہیں کہ منصور اور داؤد بن سلیمان، منصور اور داؤد بن مسجد نبوی میں کسی گھر سے آئے، ادھر جناب امام محمد باقر تشریف رکھتے ہیں، آپ اپنے غلاموں میں سے کسی کو فرماتے ہیں تم نے منصور کو دیکھا؟ ابھی یہ منصور یعنی خلافت عباسیہ کا بھی آغاز ہی نہیں ہوا، تم نے منصور کو دیکھا ہے؟ یہ منصور ان قریب بادشاہ بن جائے گا، یہ منصور ماننے پہ آ جائیں تو پھر ولیوں کے لیے بھی غیب ماننے کے لیے تیار، نہ مانے تو امام الانبیاء کے لیے